السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرے ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. آج میں جتنی تیز سکوٹر پہ یہاں پہنچا ہوں، میرے پاس اگر F16 بھی ہوتا تو میں شاید نہ پہنچ. یہ سچویشن گھر میں اس طرح کی بن گئی تھی کہ اللہ معاف کرے، اللہ ہی عیدیں رکھنے والا ہے سب کی. بے شک. رات کو اپنی کی پرجائی نے بہت اچھا گجریلا پکا کے تو پلیٹوں میں لگا کے ٹھنڈا کیا ہوا تھا. میں نے سوچا کہ چلو ایک پلیٹ ہی کھا لوں، اور دوپہر کو میں نے کھا لی. شام کو میں ابھی نکلنے کے لیے اندر تیار ہو رہا تھا تو آپ کی پرجائی میرے چھوٹے کاکے کو مار رہی تھی کہ تم نے کیوں میرے پوچھے بغیر پلیٹ پوری کھائی ہے. اچھا. وہ آگے سے کہتا ہے کہ جو پاپا نے کھائی ہے وہ بھی تو آپ کو پوچھے بغیر ہی کھائی تھی. بس آپ کی پرجائی کی یہ آواز مجھے آئی ہے. اس کے بعد میں ادھر سے نکل کے شوٹ وٹ کے کافی دیر تو اسکوٹر کو ساتھ بگا کے آیا ہوں. راستے میں پھر سٹارٹ کر کے یہاں پہنچ گئے. یہ بچے بڑے ڈینجرس ہو جاتے ہیں کسی وقت. اپنی مار کوٹ سے بچنے کے لیے پاپا کی بھی شکایت لگا دیتی. کسی طرح کے شرارتی بچے کو اس کی امی نے پوچھا نا، بیٹا مجھے یہ بتاؤ تمہیں پتا ہے ہٹلر کون ہے؟ کہتا ہے نہیں جی. اس کو پھینٹی پڑھی اور اس کی ماں نے کہا کہ اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو. وہ آگے سے بچہ نام رات غصے میں کہتا ہے کہ امی آپ کو پتا ہے انٹی ساجدہ کون ہے؟ اس کی ماں کہتی ہے نہیں. کہتا پھر پاپا کی طرف دھیان دو. اس طرح غصے میں کوئی اس طرح کی حرکت کر جاتی ہے کہ پاپا کے لیے حالات مشکل پیدا ہو جاتی ہیں. وہ گجریلا ہو یا انٹی ساجدہ ہو، کوئی نہ کوئی سچویشن ڈینجرس ہو جاتی ہے. اس لیے میرا خیال ہے اپنی زندگی کو بڑے اچھے طریقے سے اور لگ چھپ کے گزارنا چاہیے. اور تمہیں تو اس طرح کی چیزیں اور واقعات سنانے سمجھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، چونکہ تم تو خود ان معاملات میں PhD کر چکے ہو. I mean ڈاکٹریٹ. مجھے ایسی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں. ہائے مانسد کے جائے. ادھر یہ رہا منہ کرو. واہ واہ واہ، اتنا سنجیدہ ہسبینڈ. واہ جی واہ. ویسے عزیز صاحب آپ ہر وقت ہسبینڈ کی مظلومیت کے قصے سناتے رہتے ہیں. ہسبینڈ ہوتا ہی بیچارہ مظلوم ہے، چونکہ وہ کلا ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں اس کی بیگم، اس کی ساس، اس کے سالے، اس کی سالیاں، چھوٹی سالی جو چونیاں والی ہوتی ہے، ہائے 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 وہ کلی بڑی ڈانٹی ہوتی ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ایک خاوند نے اپنی بیوی کے ساتھ ذرا غصہ دکھا دیا نا، تو اس کی بیوی بھی آگے سے لڑ پڑی. وہ بندے نے ذرا سٹینڈ لیا اور کہتا خبردار میں تمہیں بتا دوں ایسی کوئی حرکت کی تو رہنا ادھر رہو، نہیں تو چلو دوڑو. وہ آگے سے کہتی ہے مجھے یہ کہہ دیا تم نے چلو دوڑو. کہتی ہے کر لیتی ہو بندوبست. اس نے سوچا کہ میں چلی جاؤں، اس کو انشاءاللہ ہفتے میں کان ہو جائیں گے. I mean دکھی ہو جائے گا بیچارہ. اس نے اپنی ماں کو فون کیا، ماما یہ اسلم نے میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے، بس میں ابھی آ رہی ہوں، میں نے اب آپ کی طرف ہی رہنا 2-3 مہینے، میں نے اسے منہ ہی نہیں لگانا. اس کی ماں آگے سے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے ہاں بیٹی، اگر اسلم نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو تم کیوں ٹینشن لیتی ہو؟ سزا بھی اسے ہی ملنی چاہیے. تم ادھر ہی ٹھہرو، میں 2-3 مہینوں کے لیے آ رہی ہوں. اس لیے خاوند ذرا معلوم ہوتا ہے. اچھا. کیونکہ بیوی کو بہت سارے بتلانے والے ہوتے ہیں اور خاوند کلا. شاعر نے بیچارے نے معلوم شوہر کی طرف سے ہی گایا ہے نا، کلی کلی جان سس رہنا ہفتہ ہو وے سر کھان والیے مہارا ہن موڑ وے کلی کلی جان سس. خبریں شروع کرو، اس کے سسرائیلی حملے تو جاری رہتے ہیں ساری زندگی. جی سندھ اسمبلی میں اجلاس کے دوران چیوگم، سونف، سپاری اور پانی سمیت تمام اشیاء پر پابندی لگا دی گئی.
کئی اراکین بالخصوص خواتین سیشن کے دوران یہی شغل فرماتی رہتی تھی. بالکل ٹھیک کیا ہے یہ سندھ اسمبلی والوں نے. انہوں نے سندھ اسمبلی کی جگہ کالج کی کلٹین ہی بنا لی ہوئی تھی. ویسے ایک نقصان ہوا ہے یہ. ایک طرف سے تو اچھی بات ہی تھی کہ اسمبلی کے ارکان خصوصاً خواتین جو ہیں وہ ساؤنڈ سپاری یا چنگم استعمال کرتی رہتی تھی, تو چلو آپس میں کوئی اوے تو نہیں تھی ان کی ہوتی. بات نہیں سمجھے. چنگم جتنی دیر تک منہ میں ہو خاتون کے تو بہت اچھا ہوتا ہے شگون. کسی شخص نے ہماری بھابھی کو چنگم لے کے دی نا, کہا لو کھاؤ, تو بھابھی نے کہا کہ آپ کیوں نہیں کھا رہے, تو اس شخص نے کہا کہ میں ویسے بھی خاموش رہ سکتا ہوں. یہ کیا اتنا فیول اور کھوچل لطیفہ سنا رہے ہو؟ کسی شخص کی بات ہے کسی شخص نے ہماری بھابھی پر کہاں سے آ گئی؟ کسی شخص کی بیوی بھی تمہاری بھابھی ہو گئی ہے. یار پوری دنیا کے انسان بھائی ہیں بھائی. پوری دنیا کیسے؟ مجھے پتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو. تم میری بیگم صاحبہ کو ہی بھابھی کہتے ہو. بیگم صاحبہ کو یاد ہمیں چٹکلے بنا کے نہ سنایا کرو. اللہ کے فضل سے ہم تو پیار محبت سے زندگی گزار رہے ہیں نا. ایسی کون سی بات ہے. ویسے یار یہ چنگم اور یہ ساؤنڈ سپاری جو بند ہوئی ہے نا, میرا خیال ہے ادھر اسمبلی میں اس طرح کے واقعات پیش آئے ہوں گے تو انہوں نے پابندی لگائی. ہو سکتا ہے کسی خاتون نے چنگم چبا کے دوسری خواتین کی ساڑی کو لگانی شروع کر دی. یا یہ بھی کئی تیز ترار شرارتی لوگ کرتے ہیں کہ وہ مکئی کے کھا کے نا پاپ کارن, اور اس میں جو ان پھلے دانے رہ جاتے ہیں نا, وہ پھر پکڑ کے دوسروں کے کان کا نشانہ لے رہے ہوتے ہیں. یا شاید اسمبلی میں کسی نے چنگم چبا کے تو بڑے بڑے غبارے بنا کے پٹاک کی آوازیں شروع کر دی ہوں. یا کئی شرارتی ممبر جو ہیں مرد ہے یہ رات وہ بوتل پی کے خالی بوتل کے ساتھ پھر بانسری بجانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. بوتل کے ساتھ؟ ہاں یار ویلے بندوں نے کدرے نہ کدرے توارے لگنا ہی ہوتا ہے نا. اچھا کیا انہوں نے اب پابندیاں لگا دی ان چیزوں پہ. اب ادھر بیٹھ کے کام کیا کریں گے جس کی وہ تنخواہ لیتے. رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان دھاندلی بخار کے دائمی مریض ہیں. واہ جی واہ جناب محترم حکیم رانا ثناء اللہ نقش بندی مجددی فیصلہ آبادی صاحب. یہ جو عمران خان صاحب کی جو بیماری ڈائگنوز کی ہے نا اپنے ہیورے والا, یہ کوئی اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے آپ کا. یہ بیماری ایسی ہے کہ ہر ہارنے والی جو جماعت ہوتی ہے نا, آئی مین موجودہ اپوزیشن, اس کو یہ بیماری اٹھ کے لگ جاتی. جس طرح جب بندہ جوان ہوتا ہے تو اس کو منہ پہ ضرور دانے نکلتے ہیں نا, اسی طرح ہر ہارنے والی پارٹی کو لازمن یہ دھاندلی کا بخار چڑھتا ہے. آپ کو بھی چڑھتا رہا ہے اور آئندہ بھی کبھی ہارے تو ضرور چڑھے گا. اس لیے حیور کی ہمیں فیول سی تشخیص کر کے لمبر بنانے کی بجائے اپنا کم شم کریں, محنت کریں, لوگوں کے آگے لمبر بنائے. اللہ پاک نے موقع دیا, میرے تایا والا صاحب نہ کریں, ہمیں حکیم بن کے مشہور ہونے کی کوشش نہ کریں. کیا مطلب؟ وہ تایا میرا ایک دن ایک بندے کو نا ہمیں اپنی حکمت کا روب ڈالنے کے لیے کہتا ہے کہ یار یہ جو تمہاری آنکھوں کا رنگ بنا ہوا ہے نا, میرا خیال ہے بس تم ہمیں مہینہ کوئی اور بچو گے. اس بندے کو غصہ چڑھ گیا, اس نے ڈانگ پکڑ لی, کہتا میرا دل مہینہ پہ ہے, یہ ہوں وائی مار کے تینوں کون بچائے گا. شروع ہو گیا. بس اس بندے نے ادھر سے ڈانگ اٹھائی ہے, تائے میرے نے گٹیوں سے توتی اٹھائی ہے, اس نے رکھ کے میرے تائے کے حکمت والے کھوکھے پہ ڈانگ ماری ہے. تائے میرے نے تھڑے سے چھلانگ ماری ہے اور اتنی تیز دوڑا ہے کہ اس کے بعد سارا پنڈ میرے تائے کو چاچا رونالڈو کہنا شروع ہو گیا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں تصویروں اور ویڈیوز کے ساتھ. عزیز صاحب ابھی آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں رونالڈو کا ذکر کیا ہے, فٹ بال کا کچھ کر دیں. نہیں میرا مطلب ہے رونالڈو بھی فٹ بال کا جادوگر ہے. آپ کو ایک اور جادوگر دکھاتی ہوں فٹ بال کا. اچھا ماشاءاللہ اس کے پاس بھی جادوگر ہے, دکھاؤ ذرا. میں اگر کمیز گندی تھی تو فٹ بال پکڑنے سے پہلے اتار لو.
وہ تو کرتب کر کے دکھا رہے عزیز صاحب آپ کو. اچھا اچھا اچھا. ہاں جی. دیکھنا بنیاد سے اتارے گا وہ دیکھو. ہائے 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 ہائے, جو پلے ایک چیز چٹی تھی وہ بھی اتار دینے لگا. اللہ رحمت کرے. نہیں ویسے ابھی بوٹ چٹے ہیں, سر پہ بھی اس نے کوئی کپڑا چٹا ہی باندھا ہوا جی. او تیرا پلا ہو یہ. بیوٹیفل. واہ جی واہ واہ واہ. ابھی تک عزیز صاحب اس نے بال کو ہاتھ نہیں لگایا. ظاہر ہے کرتب تو تبھی ہے نا, اگر ہاتھ لگایا ہوتا پھر تم جو شروع میں جادوگر کہہ بیٹھی ہو, تمہیں تو نہیں نا اس نے جھوٹا پڑوانا. واہ واہ واہ, بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. جتنی دیر سے یہ فٹ بال کا دھیان رکھ رہا ہے نا, اپنے گھر کا دھیان رکھتا تو بڑا ترقی کرتا. وہ دیکھو متھے پہ فٹ بال رکھ کے کدھر چڑھ گیا کھمبے کے اوپر. بلے 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 بلے. ہائے 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 ہائے. یہ جس طرح فٹ بال اس کے ساتھ ساتھ ہے نا, مجھے لگتا ہے اس نے چھوٹا سا پالا ہوا ہے. چھوٹا بچہ لے کے پالے پھر ہی اتنا پیار محبت کرتا ہے مالک کے ساتھ. ایمان سے ہمارے ہاں تو کھمبے کے ساتھ دیکھو کہاں ہی چمڑا ہوتا ہے. یہ فارنر ہی اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ ان کے کھمبے کے ساتھ فٹ بالر چمڑا ہوا. واہ واہ واہ, بڑی بات ہے یار, بڑی بات. کتنی دلیری کے ساتھ وہ کھمبے پہ کرتی یار. ادھر بھی بجلی نہیں ہوتی. جتنی تسلی سے وہ لگا ہوا تھا, مجھے لگتا ہے بجلی ادھر بھی نہیں ہوتی. اور آج کی پہلی تصویر دیکھیں آپ عزیز صاحب. واہ 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 واہ. میں یہ فٹ بالر سے متاثر ہو رہے تھے. وہ تو کتنا بڑا تھا اور فٹ بال لے کے کھمبے پہ چڑھا ہوا تھا. ادھر دیکھو ہمارے ہاں بالکل چھوٹا سا بچہ اپنا ابا لے کے موٹر سائیکل پہ چڑھا ہوا ہے. اچھا بیٹا ابے کو لے کے موٹر سائیکل پہ چڑھا ہوا ہے, ابا بیٹے کو لے کے نہیں بیٹھا ہوا. ظاہر ہے جس طرح بچے نے ابے کو سنبھالا ہوا ہے, لگتا تو یہی ہے کہ بچہ ہی ابے کو لے کے موٹر سائیکل پہ چڑھا ہوا ہے. اور میرا خیال ہے بیچارہ بچہ گھر سے اپنے ابے کو ٹو کے دکان پہ پہنچا رہا ہے. اچھا عزیز صاحب, اب میں آپ کو ایک ڈانس کی ویڈیو دکھا رہی ہوں جس میں آپ دیکھیں گے کچھ, آپ کو نظر کچھ اور آ رہا ہے. اچھا جی, اس طرح کے ڈانس بھی ہیں مارکیٹ میں. دیکھیے گا یہ لے. ہوئے ہوئے دیکھو ڈانس نے میرا خیال ہے ادھی ادھی وڈ کے دو ایک ایک بنائی. عزیز صاحب انہوں نے ایک ہی بندی نے دونوں کلرز پہنے ہوئے, بلیک بھی اور وائٹ بھی. اچھا 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 اوکے. یعنی کہ آدھا لباس چٹا ہے اور آدھا کالا ہے. اگلی والی جو ہے اس کا آدھا کالا ہے اور پھر آدھا چٹا ہے. ایگزیکٹلی. اس سے آگے پھر آدھا چٹا ہے اور آدھا کالا ہے, اور آپس میں ہوئے 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 واہ واہ بہت اچھا. واہ جی واہ. دیکھو یہ کس رنگین دور میں انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ رقص پیش کیا. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. بھائی جان کو مبارکباد دی ہے, سیکنڈ ایئر کلیئر کر لیا. نہیں آج سرکار کی سالگرہ تھی آج. سر میں نے تو مبارکباد دی, آپ نے دی تھی. میں نے 2 گلاس جوس پلائے ہیں نیچے. بڑے 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 2 گلاس پلائے ہیں. وہ جو اس کے کان میں کہہ رہے تھے میں نے سن لیا تھا, چلاک نہ بنو یاد. کیا کیا میں نے کہا کہ کہتا تو جوس کا گلاس پلاؤں گا تمہیں. 2 گلاس پلائے ہیں یار جانے دو. اس کو کہتا کہ گل سن گلاس ایک ہی رکھ جوس دے, برف بہت ہی پا کے تو برف مفت دیتا ہے وہ. برف گرمی کا گلاس جو وہ 65 روپے کا ہے, نکال کے وہ جوس دیتا ہے تو برف آتی ہے 65 پیسے کی. جانے دو, موسمی کا جوس پلایا. تو میں کب کہہ رہا ہوں ٹینڈیوں کا پلایا, مگر سیدھا بتاؤ نا کہ ایک گلاس پلایا باقی برف پڑائی ہے. یوم مئی ایگزیکٹلی. لیبر ڈے بھی اور آپ کی برتھ ڈے بھی. ہیپی برتھ ڈے عزیز صاحب. تھینک یو ویری مچ. میں اصل میں دیکھو نا ذرا کہ اس دن دنیا پہ آیا ہوں جب ساری دنیا آف ہوتی ہے.
جی کی خوشی میں چاہیے. یہ جو آج اس کو گھر میں مشقت کرنی پڑتی ہے اس کا قصور نہیں ہے یار وہ پھر ساتھ لیبر ڈے بھی تو اچھا یار ویسے میں تمہیں آن اے ویری سیریس نوٹ مجھے آج ایک میسج ملا اس نے کہا جی کہ لیبر ڈے پہ کئی طرح کے میسیجز آپ کو ملتے ہیں. ایسا میسج کبھی کسی نے فارورڈ نہیں کیا کہ کسی بھی یوم مئی پہ اگر ہم لوگ اپنے تئیں جو جن کا براہ راست کسی کارخانے فیکٹری سے تعلق نہیں ہے وہ یہ فیصلہ کر لے کہ وہ اپنے ارد گرد جتنے بھی ملازمین خواہ وہ گھریلو سطح پہ کام کرتے ہیں یا اس کے دائرہ اثر میں کام کرتے ہیں لیبر کیٹیگری میں آتے ہیں وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کریں چاہے وہ ڈرائیور ہے وہ ذاتی خدمتگار ہے کوئی بھی ہے اس کے ساتھ وہ حسن سلوک کا مظاہرہ کرے گا یہ عہد کرے تو میرا خیال ہے کہ اٹ ول میک دا ڈفرنس. نہیں بالکل ایسا کرنا چاہیے مگر یار جنید میں یہ سوچ کے بڑی ٹینشن میں ہو جاتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اور ٹینشنیں نہیں ختم ہوتی ہم نے کیا کو دن منانے ہیں یا کیا کرنا ہے. ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی یار انشاءاللہ تعالیٰ ٹینشن ختم ہو جائیں گی یار. یہ تم دیکھو نا کہ 2 ہفتے ہو گئے ٹینشن لگی ہوئی ہے یہ فوج کی اور جو یہ میڈیا گروپ کے ساتھ جو ٹینشن بنی ہوئی ہے دونوں کی وہ کوئی چھوٹی ٹینشن ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کدھر کو یہ بات جا رہی ہے. ادھر پیمرا کو انہوں نے درخواست دے دی ہے ادھر سے پھر وہ کہہ رہے ہیں کمیشن بنائیں اور ادھر سے وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے ظاہر ہے گورنمنٹ کی طرف سے درخواست گئی ہے پیمرا کو یہ بڑی عجیب دوسری طرف سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو بالکل میڈیا کو ساتھ دیں گے. اب یہ دیکھو کہ مطلب نواز شریف کی حکومت نے خود پیمرا میں درخواست دی ہے ریفرنس دائر کیا ہے کہ اس چینل نے کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے اور پرے بھی یہی ہے اس کے علاوہ پرے ہے ہی کوئی نہیں ہے کہ اس پر پابندی لگا دی جائے. اب نواز شریف صاحب نے ایک طرح سے اپنی حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا یہ کہہ کے کہ کسی چینل پر پابندی نہیں لگائی جائے گی. اب میں بالکل حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ میں شاید اس پاکستان میں آخری شخص ہوں گا جو یہ چاہے گا کہ پاکستان میں کسی خدا نخواستہ چینل یا اخبار پر پابندی لگے لیکن یہ ایک اصولی موقف والی بات نظر نہیں آتی. اور یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ اس کا حل کیا ہے میرا خیال ہے کہ واقعی اب جس طرح یہ کشمکش بڑھتی جا رہی ہے نا ہم بند گلی میں داخل ہوتے جا رہے ہیں اور اس کا اب صرف اور صرف ایک حل رہ گیا. بالکل جتنے آپشنز ہیں تم دیکھ لو نا سارے ادارے اگر فوج اس موقع پہ ایک بھی سٹیپ بیک کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے فوج اپنے اصولی موقف سے انحراف کر رہی ہے. حکومت کا بھی ایک موقف ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ ایک ہی اس کی مطلب اس کا حل بچتا ہے ایک ہی آپشن باقی بچتی ہے کہ وہ ادارہ جس نے غلطی کی ہے وہ بغیر اس بات کے کہ اس بات کو دیگر شعبہ زندگی پر پھیلا دیا جائے فوج اس ملک میں یہ کرتی رہی ہے فوج فلاں کرتی رہی ہے اور ذمہ داران کا تعین کیا جائے میڈیا گروپ یہ کرتا رہا وہ کرتا رہا ہے پھر دیکھا یہ جائے کہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا. معاملہ شروع یہیں سے ہوا نا کہ 8 گھنٹے تک ISI کے چیف کی تصویر ایک ملزم بلکہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک مجرم کی طرح سکرین پہ دکھائی گئی. اب اس کے علاوہ مجھے تو اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا کہ غیر مشروط معافی مانگے وہ ادارہ اس کے علاوہ کوئی اور اس کے ساتھ ہی ایک غیر مشروط معافی مانگے اور حامد میر جو ہمارا بہت پیارا دوست ہے اس پر جو قاتلانہ حملہ ہوئے اس قاتلانہ حملے کی شفاف ترین اور شفاف ترین انکوائری کروائی جائے. بالکل بالکل اللہ پاک زندگی سے تندرستی دے اسے بھی اور سب کو اللہ پاک سب پاکستانیوں کا اپنی حفاظت میں رکھے. کوئی نہ کوئی حل نکل آنا چاہیے یار کہ اس طرح کی ٹینشن جبکہ تم دیکھو کہ ابھی ملک ہمارا جو ہے وہ پٹڑی پہ چڑھا ہے. ہاں یہ سب سے افسوس دیکھو نا کافی عرصے کے بعد ہم سن رہے ہیں کہ جی اب گیس میں کوئی بہتری آ رہی ہے یا بجلی میں بہتری آ رہی ہے یا ریلوے میں بہتری آ رہی ہے یا اکانومی کی صورت ڈالر کو تھلے گیا ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں ایک نواں سیاپا ڈال لینا دیکھو میرا خیال ہے کہ پھر حکومت کا بھی تو یہ فرض ہے نا کہ اس کے جو 1 سال میں کریڈٹس ہیں اس کو کسی ایک ایڈونچر کا شکار کر کے ڈس ایڈوانٹیج میں تبدیل نہ کرے ڈس کریڈٹس میں ان کو تبدیل نہ ہونے دے اپنے کریڈٹس کو. سمجھداری سے کام لینا چاہیے اس وقت ہر شخص کو اسی میں ہماری اور ہمارے پیارے ملک کی اور ہماری قوم کی بہتری. لیکن سر ان نازک حالات میں تو تحریک چلانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن دیکھو نا اگر تحریک چلانے کی باتیں ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ عمران خان نے کمال عقل مندی اور دانش مندی کا مظاہرہ کیا ہے. یہ بات بالکل 2 ٹوک انداز میں واضح کر دی ہے
کہ کچھ بھی ہو جائے میری اس تحریک کا مقصد حکومت کو گرانا نہیں ہے، نمبر 1. اور دوسری اس سے زیادہ اور واضح انداز میں کیا بات کی جائے کہ عمران نے کہا ہے کہ وہ مڈ ٹرم الیکشن بھی نہیں چاہتے. جن حلقوں میں دھاندلی کا الزام ہے ان کی تحقیقات کروائی جائے. نہیں ویسے اس بیان سے تو امان سے مجھے لگا کہ یار عمران خان بالکل مجھے کاپی کرتا ہے. بڑا صلح جوئی والا اس نے یہ بیان دیا ہے. ہی از عزیزی آلسو پہلے لگانا تھا، بعد میں ٹھیک ہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے عزیز صاحب، آپ کچھ بھی کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. ویسے بھی آج آپ کی برتھ ڈے، تو تھینک یو ویری مچ. برتھ ڈے میں تو معافی عام ہونا چاہیے، اس میں بھی پہلے عام ہونا تھا. عام معافی ہونی چاہیے. یار تمہیں تھوڑا سا چھیڑ لوں کیا مطلب؟ پہلے تم مجھے بہت صوفی غلام مصطفیٰ تبسم سمجھتے ہو. یار صوفی تبسم صاحب نہیں سمجھتا تو چلو چوری شجاعت صاحب والا صوفی تو سمجھتا ہوں. ہی از آلسو انٹیلیجنٹ. یار آج ناظرین نے یہ تو جان لیا کہ 1 مئی کو تمہاری سالگرہ ہوتی ہے. ہمت کر کے سال بھی بتا دو آج. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقت. ناظرین، پولیس کلچر اور محکمے کے زیر استعمال گاڑیوں کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں انسپیکٹر صدیق. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید صاحب، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. آپ ہمیں گاہے بگاہے بلا لیتے ہیں اور ہماری آواز سنتے ہیں اور اسے بلند بھی کرتے ہیں. بڑی سر ہماری خوش نصیبی ہے. نہیں میں سمجھتا ہوں جتنی کو آپ کی خوش نصیبی ہے، بالکل ہے خوش نصیبی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ہمارا سکینڈل یا کوئی ہماری کوئی چیز آپ کے ہاتھیں چڑھ جائے تو جس طرح آپ سارا دن ہمارے اوپر رگڑا لگاتے ہیں، خوش نصیبی ہے آپ کی. بالکل ٹھیک ہے. میں تو سمجھنا کہ تہاڈی ادھی تنخواہ سانو بست کر کے ملن رہی ہوتی. آپ لوگ بھی تو آدھی تنخواہ عوام کو بست کر کے لے رہے ہیں. جناب ہم تو عوام کی خدمت کر کے تنخواہ لیتے ہیں. یوں نہ کہیں پلیز. وہ کیا کہتا ہے شاعر کے، یوں نہ کہو اے صنم میری قسم میری قسم. ایس ایچ او کے منہ سے شاعری، سبی میں برف باری. ایس ایچ او کی کیا ہے جی؟ ایس ایچ او کے سینے میں دل نہیں ہوتا. ایس ایچ او شاعری پسند نہیں کرتا کیا؟ یا ایس ایچ او نو پوچھل نکلی ہوتی ہے یا چڑیا کر دے کسی پنجرے سنگل نہ لٹ گیا ہوتا ہے ایس ایچ او؟ نہیں ایس ایچ او صاحب آپ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے. تسی جھوٹ کہہ رہے ہیں. نہیں بابا، نہیں بالکل نہ کرو اس طرح، نہ کرو خدا دا واسطہ جی. آج آپ کو خاص طور پہ ہم نے اپنے شو میں زحمت دی ہے. یہ جو آپ کے زیر استعمال گاڑیاں ہیں، اس کے بارے میں آپ کا موقف جاننے کے لیے، کیسی ہوتی ہیں گاڑیاں اور آپ ان کا کس طرح استعمال کرتے ہیں. نواں ایشو کھولنے لگے ہو تسی. کیوں؟ تسی رکھ لو جناب، میں پیدل ٹور جانا، تسی رکھ لو. کیا مطلب؟ میں جو بھی بتاؤں گا آپ کو آپ نے یقین تو کرنا، نہیں تو کیا فائدہ میری گفتگو کا. یہ مجھے بتائیں. نہیں پوری طرح یقین کریں گے جناب. لیکن پھر پہلی بات آپ کو سنا رہا ہوں، یقین آتا تو کر لیں. یہ میرے پاس جو سرکاری گاڑی ہے یہ اس سن کی ہے جس سن میں گاڑی بننی نہیں بھی شروع ہوئی تھی. جب گاڑی بنی نہیں تھی اس وقت کی کیسے ہو سکتی ہے؟ جس بندے نے چوری نہ کی ہو وہ مانتا ہے نا، پولیس کے پاس آ گئے. ایک گڈی بھی تھانے بڑھ کے آپ ہی مان گئی سی میں گڈی یا پہلے مجھ سی یا گھوڑی سی، یہ تھانے چ وڑ کے انہیں اپنا نام گڈی دسے. باقی میں نے دیکھا گاڑی کی بہت بری حالت ہے جی. اتنی بری حالت آپ کو کیا بتائیں. ہر تھانے میں آپ جا کے گاڑی دیکھیں آپ کو ترس آنا شروع ہو جائے گا. پہلے تو پولیس کی گاڑیاں پرانی ہو جاتی تھی تو دوتیوں کے پاس ہم بھیج دیا کرتے تھے، یہ جو گوالے ہوتے ہیں دودھ بیچنے والے. اب دوتی نیلامی کرتے ہیں تو پولیس خریدتی ہے. ہاں جی کئی دفعہ میری گڈی جو چچڑ نکالے ماجروں نہیں پائے ہوتے، گجروں کی گڈیاں جو دن لگی دودھ والے بلٹوں میں چمڑے یا گڈی چ آ گئی. لیکن انسپیکٹر صاحب اس گاڑی کا کوئی ماڈل تو ہوگا نا، کس ماڈل کی گاڑی آخر؟ وہ ماڈل صاحبہ میں کیڑا ماڈل دساں تانوں؟ میں کدی کاغذ نہیں دیکھے ہوتے. جس گڈی کی شکل ویکھن نوں دل نہیں کرتا وہ کاغذ کی ویکھاں. میرے سامنے ایک دو ڈرائیور نے کاغذ کٹے بھی نہیں، میں کہو پراں کر لیا ہوئے. جی 25-30 سال بعد بندے کا نکاح نامہ سامنے آئے تو نہیں کہنا پراں کر لو. اس طرح میں تو گڈی کے کاغذ پراں کر چڑنا. اچھا ماڈل تو بتا دیں کون سا ہے. جناب میں کاغذ منگوا دیتا ہوں، خود دیکھ لیں کون سا ماڈل ہے. حد ہو گئی ہے، 12 بجے والے ہوئے نے تو میں انہوں ہوئے کہن دے. ایک منٹ میں کاغذ منگا کے تم دسنا وا. ماڈل کا تو سچی بات ہے جنید صاحب مجھے نہیں پتا. ہاں البتہ میرے ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ اس کی سٹپنی کے اوپر ایوب خان زندہ باد لکھا ہوا ہے.
اگر ایوب خان زندہ باد لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایوب خان کے دور کی ہے، چونکہ ہم زندہ باد کہتے ہی اسی ہیں جس کا دور ہو، دور لگ جائے تو کون زندہ باد کہتا ہے؟ پھر لکھ دیتے ہیں تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. ہائے ہائے رانے بلانا، میں رانے کو پوچھو بلائیں تمہیں صحیح دسے گا. ہلو رانا صاحب، وہ جناب یہ گاڑی کے کاغذ ذرا لے کے اندر آئے. نہیں فائلہ نہیں یار، گڈی دی کاپی، گڈی دی جڑی کاپی ہے رجسٹریشن بک. نہیں چلان نہیں ہو گیا، گڈی کے کاغذ کسی نے دکھانے نے. گل تو ٹھیک ہے، جتنے آئے ہیں چلان کر سکتے نہیں ساڈا. لیا کاپی لے گیا، اور صاحب کاپی لیا کاپی. لو جی یہ ڈرائیور میرا کاپی لے آندا تو خود آؤ جناب آؤ صاحب، کاپی کتنے جی گڈی دی؟ سر جی جدوں دا میں چلان ڈیا میں تے کاپی دیکھی کوئی نہیں. اینک دیکھو دی ذرا کاپی نہیں پتا کاپی کتنے. اچھا رات کے وقت سن گلاسز لگائے ہوئے؟ وہ جناب ایک دی اکھ پہلی خراب سا جی بولا نکلا وہ نظر نہیں سا آتا، وہ دوجی دا ہوں آپریشن کرایا سو مودی دا. تو گاڑی کیسے چلاتا ہے؟ دونوں آنکھوں سے نظر نہیں آتا. اللہ تو عقل تھی سنڈے ہو سارا محکمہ اللہ تو عقل چلن دیا، گڈی نہیں چل سکتی اللہ تو. چلو جا باہر پہنچ جا کے. ایک منٹ ان کو بٹھائیں ذرا، ان سے بھی بات کرتے ہیں. نہیں گاڑی سٹارٹ چھوڑ کے آیا ہوں. تو بند کرو. لو دوبارہ سٹارٹ کون کرے گا؟ یہاں تو سارے صحافی ہیں، انہوں نے دھکا بھی نہیں لگانا. جا پتر گڈی کے کول میں یار آ جائے بیٹھے نا، ان سے بھی بات ہو جائے گی. تو کل آتا ہے بڑا برا لگ رہا ہے. ان سے بھی بات ہو جائے گی. بیٹھے آ جائے. چلو بیٹھو رانا صاحب بیٹھو جناب. اچھا دیکھیں اتنی عزت اور تعظیم کے ساتھ آپ سے بات کر رہے ہیں. یہ شام 7 بجے کے بعد عزت کرتے ہیں، کبھی صبح دیکھیں میری کیا حالت کرتے ہیں. یہ رانا صاحب جناب رانا سعید بڑا کمال افسر ہے جی، بہت اچھا ایکٹیو آدمی ہے پورا. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ رات اور دن کا کیا معاملہ بتا رہے ہیں؟ اصل میں جنید صاحب رات کو ایس ایچ او کی عزت بجتی ڈرائیور کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ کیسے؟ رات کو ایس ایچ او نے گشت کرنی ہوتی ہے. اب ساری رات کون جاگے یار، دن بھی ڈیوٹی شام کو بھی ڈیوٹی. پھر رات کو جا کے ایس ایچ او سو جاتا ہے گھر. پھر عزت بجتی ساری ڈرائیور کے تھے. ایس پی فون کر کے اگر پوچھتا ہے کہ کون سا ایس ایچ او ڈیوٹی پہ ہے یا کون سا نہیں، تو پھر رانا صاحب ایس پی کو بتاتے ہیں کہ جناب ایس ایچ او صاحب گشت پہ ہی ہیں، ذرا گاڑی سے اتر کے تو ساتھ ہی ایک ہوٹل میں باتھ روم گئے ہیں. اچھا. اور پھر اس کے بعد فون بند کر کے دوڑ لگا دیتا ہے رانا میرے گھر کی طرف. جگا کے مجھے فون پکڑاتا ہے کہ جی ایس پی صاحب سے بات کر لیں جلدی سے نمبر ملا کے. پھر میں اپنے باتھ روم کی ٹوٹی کھول کے تو پھر ایس پی صاحب کو فون ملا کے کہتا ہوں. ایک دو دفعہ میں نے لوٹا بھی پھینکا اونچا کر کے، سلور کا لوٹا اس لیے رکھا ہوا کہ اس کی آواز نکلے. پھر ایس پی صاحب کو مطمئن کرتے ہیں سوری سر 1 منٹ ہولڈ رکھنا لوٹا ڈگ بھی ہے. مطمئن کر کے تو پھر فون مانگتے. رانا بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا کوآپریٹو ہے. اور اگر رانا صاحب نے چڑھے ہوئے غصہ تو پھر ایس ایچ او بھی کچھ نہیں کر سکتا. دیکھو ذرا ایس ایچ او جڑا سب کچھ کر سکتا ہے وہ بھی پھر کچھ نہیں کر سکتا. ایسا نام مراد جی کری میں چاڑیا میں لاڑنا لی بڑا پیارا ہے، بڑا اچھا پیارا لگ بھی رہا ہے. ایسی گل نہیں اینگلا تو اینگلا دیکھو نہیں پالا میرا پتر پیارا کہنا میں میرا پیارا لگے تو بڑا پیارا آدمی ہے. ایک دن میں ہمیں لاڑ نال چاڑے ہے ایسا نہ مراد ہے گڈی بند کرتی اس گڈی بند ہو گئی. ہوں ایک نال حوالدار وہ بھی بچارا بزرگ آدمی وہ تکا لان دیا نہیں گڈی اسٹارٹ اور کرن نہیں دیا جان گیا. مینو کہتے چوہدری صاحب ایک بندے کا کام نہیں جی تھلے اتر کے تم تکا لانا پینا تے تک نہیں اسٹارٹ ہونی. میں کہ چلو پولیس کا فرض مدد آپ کی میں فوراً اتری ہاں تکا لان لگ پیا. میں نہیں پتا میں تو پیچھے تکا لا کے ہفیا پے ہاں. اگوں فون ملا کے نام مراد ایس پی صاحب نو کہتے جی چودھری صاحب گھر ستے جی مطلب میں پیچھے تکا لان دیا. سر جی گڈی سٹارٹ چڈ آیا وہ بہ جا ایڈا تو فرش ناس تو کہڑا پلیوں پٹرول پوانا ہے. فرسٹ راز تو نہیں، بہرحال آپ کا رازدان ہے. ایسا ویسا جناب ایس ایچ او کی ادھی عزت ڈرائیور کے ہاتھ ہوتی جی، باقی آدھی ہوتی نہیں. تمہیں پتا ملک کے کی حالات نے اس کی کنی کو عزت لوگ کرتے ہیں تمہیں پتا ہی سارا. ایسا نہ کہ آج بھی جو ایسے جو کام کرتا ہے اس کی اپنے علاقے میں بڑی عزت ہے. اچھا وہ آج کل کہڑے علاقے سے لگا ہے جی؟ بتاتا ہوں آپ کو. لینے چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ ہر وقت گاڑیوں کے پرانے ہونے کا رونا روتے رہتے ہیں، یہ تو ہر محکمے کا حال ہے. میں معافی چاہتا ہوں جناب صاحب، میں معافی چاہتا ہوں. جیسی بری حالت
पुलिस की व्हीकल्स की है, व्हीकल्स, हाँ जी, वैसी किसी महकमे की नहीं है। इतनी बुरी गाड़ियां हमारे पास, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मजदूर दी जुत्ती वर्गियां साडे कोल गड्डियां ने। मजदूर दी जुत्ती जिस तरह होती, पता नहीं लगता शुरू कित्थों होई है मुकदी किधरे पई, केड़ी शै किस काम वास्ते जुत्ती ते लगी है। ये क्या मिसाल दी है? मैं माफी चाहता हूँ, ऐसे जो सदीक की कोई बात फजूल नहीं होती। ये मिसाल सिर्फ इसलिए दी है कि आज यौम मई है, मजदूरों का दिन है, 1 मई, यू नो। और मैं तुहानू एक गल दसां जुनैद साहब, इतनी बुरी हालत दियां गड्डियां ने साडे कोल। मैं कहना जी इहो जी गड्डी ते एक पिंड चों दूजे पिंड च गां खड़नी होवे ते गां ना पवे इस गड्डी च, वो भी कह दे कि भरा मेरे अज खड़ना ही होना तो मैं फ्रंट सीट ते बांगी, पिछे नहीं मैं बैठना। किधरों पतरी निकली, किधरों तरपाल पाटी है, किधरे संगल लटकन दे है, बड़ी अजीब जी हालत है, बिल्कुल स्क्रैप की दुकान लगती है। उसे गड्डी के पिछे मुलजम आए होंगे ने, उन्होंने दे पिछे ये सारा अमला बैठा होंगे। चलो राणा साहब के अगे मेरी सीट ना बैठे होंगे ने, बाकी सारा अमला बेचारा उत्थे ही बैठा होंगे। ईमान नाल यकीन करो तुसी, वो मुलजमां तो ज्यादा उन्होंने गड्डी फड़ी होंदी है, इन्ना पिछों हिल रही होंदी है गड्डी। और कई दफा ऐसा होया भी है कि सारे अमले ने गड्डी फड़ी है, मुलजम दौड़ गए जी। बुरी हालत गड्डी दी, पिछा ही नहीं कर सकते असीं मुजरमां दा जी। कोई दसे भी ना जी कि डकैती हो गई जनाब, हुणे ही डाकू इधर नूं गए जी, सानू पहले पुछना पैंदा कि डाकू काहदे ते ने। अगों ये भी कह दे ना जी साइकिल ते गए ने, असीं पिछा करदे, क्योंकि साइकिल ते ने ओ तो उन्हां कोल ते सिर्फ बंदूकां ने, असीं पैदल जाना हुंदा, नाल गड्डी भी तिगणी हुंदी है, असीं किवें फड़ सकदे हां? हर जी गड्डी स्टार्ट छड्ड आया। ओ बह जा तू, ओदा ही रोना रोन डे आ, एडी जेड़ी तू कैमरी हाइब्रिड स्टार्ट छड्ड आया। इतनी बुरी हालत है जुनैद साहब, इतनी बुरी हालत है गड्डियां दी। कई दफा ऐसा होया कि किधरे छापा मारने ना जी, उत्थे गड्डी बंद हो जाती है। अखीर जिन्हां नूं फड़न गए होने ओही सानू लिफ्ट दे के थाने छड्डण आंदे, फिर उन्होंने गिरफ्तारी की बजाय छड्डना पैंदा, उन्होंने खिदमत करनी पैंदी है। बंदा तुहानूं थाने छड्डण आया, हुण तुसीं हवाला ते इन्हां दे हो गए, उन्हां दी शरबत रखी जा भाई जी, बड़ी मेहरबानी तुसीं छड्ड गए हो, वरना जिन्नी दूर असीं गए सां उत्थों ही तो आना वापस, उधर तो गड्डी भी नहीं चलदी। अच्छा राणा साहब, गाड़ी मरम्मत क्यों नहीं करवाते? और सर जी पैसे ही नहीं लांदे। अच्छा, मैं क्या इंजन की बेल्ट टुट गई है, कहते ने अपनी ला के पा दे, तो मैं क्या मैं की बनना, ऐसे ही बन ला। राणा साहब अल्लाह का शुक्र करो, तुहानूं मैं जनाब लक ते सेबा बनने वास्ते कह रहा, वरना तुहाडे वर्गी चीज दी लत ते सेबा बन के मंजी ना बन्निया होंदा है। इतना तो शोभा। जुनैद साहब वैसे माफ करना, वैसे तो मैं राणा साहब की इज्जत करता हूँ, मगर इनको ये भी पूछें कि जितने पैसे इनको मिलते हैं क्या ये उतने पैसे गाड़ी पे लगाते हैं? ये भी तो देखे ना। ये पिछले दिनों भी 10,000 रुपया लेके दी है, 10,000 रुपया सीपीओ ऑफिस तो, और मैं कह लिया गड्डी ठीक करा, खुदा ना वास्ते ही ठीक करा, 10,000 रुपया लैके देता है। यकीन करें ये वर्कशॉप में गाड़ी लेके नहीं गया, और मेरे सामने कसम उठा गया कि मैं गाड़ी पे लगाया 10,000 रुपया। हालांकि मैंने खुद वर्कशॉप में पता कराया होगा, नहीं आई गाड़ी जनाब। अच्छा, मेरे सामने मैंने कहा तुम कसम उठा रहे हो मैंने गाड़ी पे लगाया? चलो आपस में है, दोस्त भी हो तुम मेरे, बताओ तो सही कसम कैसे उठा लिया? गाड़ी पे लगाया ही नहीं? नहीं जी, चलाकी देखे ना जरा इसकी, किस तरह लगाया। मैंने कहा तुमने कसम उठाई है मैंने लगाया? कहता जी जनाब मैंने दफ्तर 10,000 रुपया लिया है, गड्डी में करके लाया तो जेब च पा रहे। अच्छा जी, मैं करप्ट डीएसपी साहब का फोन आया की कमा उन्होंने? जरा कोई दी तबीयत के खिलाफ गल हो जाए फौरन ही मेरा बड़ा साला बन जाता। बड़ा साला नहीं जिस तरह होता, रो भी पा लेंगे बंदे। अच्छा एसएचओ साहब, ये तो होगी गाड़ियों की हालत जार। ये फरमाए कि गाड़ियों का मिसयूज भी तो बहुत ज्यादा है ना? नहीं, माफ कीजिएगा जुनैद साहब, मैंने कभी अल्लाह के फजल से मिसयूज नहीं की गाड़ी। अच्छा। हाँ, अलबत्ता मिसेज यूज कर ले तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता। जब मिसेज जो यूज कर रही है गाड़ी तो उसको क्या कह सकते? बीबी वाहिद एक ऐसी सीट है जिसके ऊपर तो ना एसपी होता है ना डीएजी होता है, वो आप ही आईजी होंगी कर दी, वो यूज कर लेते मैं कुछ नहीं कहता, वरना तो मैं बड़ी सख्ती करना गड्डी के वाले। एसएचओ साहब, बेगम को भी छोड़े, आधा दिन तो आपकी गाड़ी आपके बच्चे स्कूल ढोती रहती है। मैं माफी चाहता हूँ, वो स्कूल ही जाती हैं जनाब, वो जुए पे नहीं जाते। क्या बात है। आपको पता कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं बड़े बड़े, वो भी लॉ एंड ऑर्डर से भी तरजीह देते हैं एजुकेशन को। एक अमेरिका ते एक एसएचओ सदीक हमेशा एजुकेशन को तरजीह दे दे। अच्छा, मैं अपने अमले सारन किया, मैं कल सुनो डाकू भज के फाड़ लो, मगर मेरे बच्चे स्कूलों लेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि एजुकेशन बड़ी अहम है। देखो बच्चे पढ़ेंगे,
ਇਹ ਕੋ ਡਾਕੂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਫਟੀਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਲਵੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ معاشرہ انشاءاللہ بڑا اچھا ہو جائے گا سو جنید صاحب جتنی بری گاڑی کی حالت ہے بچے اسکول اس میں جاتے ہیں تو ان کو صبر کی بھی تلقین ہو رہی ہے کہ کس طرح صبر کیا جاتا ہے میں ویسے بھی اپنے بچوں کو کہتا رہتا ہوں بیٹا صبر کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑنا ایک صبر کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑنا ایک گڈی کا پائپ نہیں ہاتھ سے چھوڑنا چونکہ جنی یہ کھڑکی ہے نا کسے ٹوئے چ بجے تو بچہ باہر جا پہ اور بچے جا رہے ہیں بےچارے اسی گاڑی میں جا رہے ہیں صبر کی ٹریننگ بھی ان کو ہو رہی ہے میں کہتا ہوں چلو کوئی بات نہیں بیٹا جیسی بھی ہے اپنی تو ہے نا کوئی بات نہیں اپنی نہیں ہے سرکار کی ہے سرکار بھی تھی اپنی ہے سرکار کی بگانی ہے سر جی صاحب جی ٹھیک کہتے ہیں بچے تو اس گاڑی میں بیٹھنا بھی نہیں چاہتے پچھلے دنوں بڑے صاحب کا فارم ہاؤس بن رہا تھا میں ادھر مٹی ڈھوتا رہا ہوں اسی گاڑی پہ ہاں جب واپس آیا تو بچے ڈر گئے وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں اس گاڑی میں بیٹھنا ہمیں تو رکشہ لگوا کے دو صحیح کہہ رہا ہے رانا جنید صاحب بڑی بری حالت ہے گاڑی کی بچے چیخنا شروع ہو گئے کہ ڈیڈی خدا کے واسطے رکشہ ہی لگوا کے دیں ہمیں اور میں نے کہا دوبارہ رکشے والے پہ کون سا کیس ڈالوں جاؤ اپنی گاڑی میں بیٹا ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ